سورۃ الحاقہ یہ 2 رکوع 69 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے۔ الحاقہ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے اور الحاقہ کے معنی ہیں ثابت ہونے والی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون قیامت اور کلام الہی ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ۔ قیامت جو کہ حقیقت کا روپ دھارنے والی ہے اور اعمال کو ان کے حقائق کے ساتھ سامنے لانے والی ہے، وہ یقیناً آ کر رہے گی۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکی اور دنیا میں منکرین قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب اترا۔ قوم سمود کو ایک چیخ نے برباد کر دیا۔ قوم عاد پر مسلسل 8 دن اور 7 راتیں اللہ رب العزت نے تیز ترین آندھی مسلط رکھی، یہاں تک کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر اسی طرح قوم فرعون کی گرفت اور بربادی کا ذکر ہے۔ پھر قوم نوح کو پانی میں میرے رب نے غرق کیا۔ پھر قیامت کے واقعات کا ذکر ہے، جب سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ پھر نامہ اعمال جن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوں گے، جنت کی نعمتیں پائیں گے، اور جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ افسوس کریں گے، یا لیتہا کانت القاضیہ۔ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ وہ کہیں گے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا، کاش موت ہی میرا خاتمہ کر چکی ہوتی، میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، میری ساری شان و شوکت تباہ و برباد ہو گئی۔ اور پھر زرعوا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ اسے باندھنے کا حکم ہوگا کہ اسے باندھو اور دوزخ میں پھینک دو کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی یہ غریبوں مسکینوں کو اپنے مال سے کھلاتا تھا۔ آج اسے پینے کو کھولتا پانی دو اور خون اور پیپ اس کے کھانے میں شامل کر دو۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ قرآن کریم جو کہ کلام رب العالمین ہے، اسے لانے والے فرشتے جبریل امین ہیں، جن پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جن کے لیے لایا گیا وہ کل عالمین ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہیں۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں اور نہ ہی کسی کاہن کا منتر ہے۔ قرآن کریم کو گھڑ کر پیش کرنے والے کے روپ میں ان لوگوں کی مذمت کر دی گئی جو قرآن میں تحریف اور اس کے معنی کو اپنے من مانے انداز اور طریقے پر بدلنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ تمہارا رب بڑی عظمت، رفعت اور شان والا ہے۔ انہ لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔